تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ابو جہل خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارا بھتیجا ہے، مگر تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ کہا کہ میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جس میں یہ نشانیاں ہوں۔ یہ کہہ کے 4-5 نشانیاں بتائیں۔ جناب عباس کو تو معلوم ہے کہ یہ نشانیاں کس میں ہیں۔ کہا کہ اگر تم خود چلو گے تو پہچان لو گے؟ جواب دیا کہ یقیناً پہچان لوں گا۔ جناب عباس اس کو لے کر باہر آئے، پیغمبر اسلام کے قریب پہنچے۔ پیغمبر اسلام کے قریب پہنچتے ہی وہ بے اختیار کہتا ہے کہ یہی تو تھا جس کا مجھے انتظار تھا، اسے تم نے کہاں چھوڑ دیا ہے؟ جناب عباس حیران ہو کر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرق کیوں ہے؟ اس سے پہلے تو جب کسی کو تم دیکھتے تھے تو بالکل اپنی آنکھیں اس کے چہرے کے قریب لے جاتے تھے، اور یہاں دور سے دیکھ کے پکار اٹھے۔ کہا کہ ہاں، میں نے خدا سے دعا مانگی۔ جب تمہارے چہرے دیکھ رہا تھا تو نابینا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی تو میری آنکھوں کی جوانی والی بینائی واپس آ گئی، اور یہی نشانی مجھے بتائی گئی تھی آخری پیغمبر کی۔ یہ کہہ کر پیغمبر اسلام کے قریب آیا۔ جناب عباس آگے نہ بڑھے۔ یہ تو نہیں پتا کہ میرا بھتیجا نبی ہے، مگر یہ معلوم ہے کہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں مجھے پیچھے رہنا ہے۔ وہ پیچھے رہے۔ راہب آگے آتا ہے، پیغمبر کو سلام کیا مگر اور کوئی بات نہ کی، صرف اتنا کہا کہ دعوت میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پیغمبر جواب دیتے ہیں کہ اس سامان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں کیسے جاؤں؟ کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں۔ اپنے شاگردوں کو بلا کر سامان کی حفاظت کے لیے چاروں طرف کھڑا کیا، اور کہا کہ اگر ایک سوئی بھی غائب ہو جائے تو میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کی ادائیگی کروں گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ یہ کہہ کے پیغمبر کو لے کے چلا، مگر وہاں نہیں جہاں سب جمع تھے، اپنے خاص کمرے کی جانب جس کا دروازہ چھوٹا تھا۔ یہ چھوٹا دروازہ اس نے پہلے سے بنوایا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ایک دن آخری نبی میرے یہاں آئے گا۔ پیغمبر اسلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ آپ کے جسم پہ ہر لباس پورا آ جاتا تھا۔ بڑا لباس پہنے تو وہ خود بخود چھوٹا ہو جاتا تھا، اور چھوٹے لباس کو پہنے تو لباس خود بخود پھیل جاتا تھا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے آگے سر کو جھکانا پڑا، نہ گردن۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کسی مقام پر دروازہ بہت چھوٹا ہے تو عام آدمی ہے تو اس کو جھک کر گزرنا پڑے گا، لیکن پیغمبر اسلام گزرتے تو وہ چھوٹا دروازہ خود بخود بڑا ہو جاتا تاکہ پیغمبر اسلام کی پیشانی نہ جھکنے پائے، اور یہ نشانی اس راہب کو بھی معلوم تھی۔ چنانچہ وہ اس کمرے میں لے کے گیا جس کا دروازہ چھوٹا تھا۔